السلام علیہ نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیج 9 سے تاریخ ربیع ماہ فخر معاش القادر 30 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 30۔ جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مطالعہ کرنے میں کوئی خاص ترتیب رکھنی چاہیے یا کسی بھی دینی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں؟ رہنمائی ہے۔ مطالعہ کرنے میں اول تو کتاب صرف کسی سنی عالم جو عالم اور قرآن و حدیث کے مطابق وہ درست کتاب بھی ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں علماء لیکن انہیں نام کے حساب سے، لیکن ایک کتاب ہے تو وہ نہیں مطلب جمعی بعض ہوگی۔ اس لیے میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ یا تو اپنے کو معلوم ہو کہ یہ واقعی یعنی کہ مستند لکھنے والا ہے عالم دین، اور سنی بھی ٹناٹن اور رضا چھاپ ہونا چاہیے۔ میری اپنی صورت کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں سے میرا دل ٹھک، اعلیٰ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جو تنقید کرے اور بس وہ پھر مزہ نہیں آتا مجھے، اور آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک تنظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت کو مسلم مانتے کہ انہوں نے میں قرآن و حدیث سے نظریات، قائد، اعمال یہ سکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت بذات خود ان کا کچھ بھی نہیں ہے، جو بتایا میں قرآن و حدیث سے بتایا، تو اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، تھا علم سے کوئی ماں شاید صدیوں کے جنت و جری جنتے اس دور قریبی دور کے، اور یہ خالی بولنے سے آدمی ہوتا ہوگا، اب دیکھیں صلاحیت ہے ان کی کتابیں دیکھ کے تو پھر پتہ لگے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کہاں درست ہے انشاءاللہ۔ لیکن صلاحیت ہونا چاہیے یا وہ کھلے لفظوں میں کہہ دوں کہ ان کے فتووں پر، ان کی تحقیقات پر آنکھیں اندر رکھنے اور تنقید اور مجھے اچھا لگتا ہے، کاش کوئی میری ان باتوں سے اتفاق ہو۔ ہم تو ہیں مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے، ماننے والے، بھلے مرید کسی کا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب وہ صرف عطاری اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ چشتی دیکھیں، نقشبندی بھی دیکھیں، اعلیٰ حضرت پہ جان چھڑک رہے ہوتے ہیں، تو قادری رضوی سلسلے، لیکن سارے چاروں سلاسل اعلیٰ حضرت ان سب میں مجھے یاد پڑتا پڑھا بھی گئی، یہ سب سلسلے آپ کے پاس تھے الحمدللہ، مطلب اوروں کے پاس بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، میرے پاس بھی اللہ کی رحمت سے وہ چاروں سلسلے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ جو مشرب جو ہے وہ سلسلہ قادریہ رویہ پر ہی مطلب میں نے ویسے عرض کر دی ہوتے ہیں سلسلے، تو پھر بھی مطلب یہ ہے کہ ہر سلسلے والا، بلکہ شوافع جن کو پتہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، شافعی حضرات، وہ بھی آپ کو جان چھڑکنے والے بھی لیں گے۔ تو یہاں معاملہ عقائد و نظریات کا ہے، طریقہ کار کہ بھئی نماز شافعی طریقے پر پڑھتا ہے، حنفی طریقے پر پڑھتا ہے وغیرہ، یہ مسائل اپنے اگر وہ فقہی مسائل ہیں، اپنے امام ہی کی تقلید کرنی ہوتی ہے، لیکن ایک اعلیٰ حضرت کا ہمہ گیر شخصیت کے مالک الحمدللہ۔
یہ خلط مت کیا کرو. اعلیٰ حضرت میں سب کیا ہے. اعلیٰ حضرت میں رضا زیادہ یعنی یوں کہ انسب اعلیٰ حضرت کو ہم بولتے ہیں دوسرے لوگوں سے بھی اعلیٰ حضرت ہے. خود میں نے اپنے خطوط میں پڑھا اعلیٰ حضرت میرے نہیں. اور دیگر طریقت کے بھی دیکھیں کہ ان کو بھی اعلیٰ حضرت. تو یوں فیضان انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم کس اعلیٰ حضرت کی بات کریں. رضا میرا خیال زیادہ نمایاں ہے. دیگر جن کو لقب ہے اور وہ بھی اگر ہمیں رائٹ ہے عقیدے کی خرابی نہیں ہے ان کا بھی چاہیے, ان کا فیض بھی جاری رہے, ہماری دعا ہے. اس وقت تذکرہ جو ہمارے ہاں تو فیضان رضا کے تعلق سے ہی زیادہ تر ہوتا رہتا ہے. تو پھر ہم کس اعلیٰ حضرت کا کرتے ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. مجھے پتا ہے کہ فلاں کو بھی اعلیٰ حضرت بولتے تھے, لکھتے تھے, لیکن میں مطلب موضوع پھر وہ فیضان رضا, فیضان اعلیٰ حضرت کہنے میں حرج کوئی بھی نہیں ہے, لیکن فیضان رضا زیادہ نمایاں یوں مطلب یہ میری اپنی سوچ ہے. اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے سمجھو اس فیلڈ میں تو پہلے تو لگتا تھا فیض رضا نعرہ, وہ بھی اچھا نعرہ ہے. اب ہمارے فیضان رضا بولتے ہیں, معنی تو قریب قریب ہی جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد. محمد وسیم سجاد اتاری, جامعۃ المدینہ, قباء مسجد, فیصل آباد. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اپنا انداز تدریس اٹریکٹیو کیسے بنائیں تاکہ طلبہ بور نہ ہوں, اور ساتھ ہی جب وہاں سے آنا ہوا تو بہت سارے اہل محبت نے, گھر والوں نے آپ کو سلام عرض کرنے کا کہا تھا, ان کا سلام بھی قبول فرمائیے. علیکم وعلیکم السلام. والد محترم اور اسی طرح دیگر عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں. اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. نماز جنازہ یاد ہے کسی کو؟ پوچھو نہیں پوچھو. اچھا. اللہم اغفر لحینا و میتنا, اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما, انتقال کیے ہوں گے. نماز جنازہ بھی ہے, لیکن یہ زمانے سے مطلب یہی ہمارا ٹرینڈ ہی بنا ہوا ہے. جیسے کہ باپ فوت ہو گیا دعائے مغفرت, ماں بھی ہمارے دعائے صحت, یہ فوت ہو گیا ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں, ان کے لیے دعائے صحت کر. یہ تقسیم تو ہے ہمارے یہاں. یہ دعا جو مطلب اب پہلے اللہم اغفر لحینا, ہمارے زندگی مغفرت فرما, نماز جنازہ, تو سب کو دعائے مغفرت کی ضرورت تو ہے. مسافر بھی یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. رہے ہوتے یہی میں نے آپ کی توجہ جا دی. ماں باپ اگر ماں حیات ہے یا باپ فوت ہو گئے یا عکس ہے اس کا, تب بھی مطلب یہ بھی کہا جائے میرا باپ. اب آپ بولیں گے میرے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تو مجھے یوں ہوگا کہ دونوں وفات پا چکے ہیں, ذہن بن گیا ہے, اس لیے وہ یہ بھی تھوڑا کنفیوژن ہوگا بعض صورتوں میں. لیکن بعض اوقات ہی کہتے ہیں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو, کوئی کہے گا اب وہ فوت ہو گئے, یہ ذہن میں آیا بھی تو صحت پر اثر کیا پڑے گا بیٹے کی. میرے بیٹے کو تو بولنا ہی نہیں ہے, بولوں گا تو وضاحت کر دے گا نہیں ماں حیات ہے. لیکن مغفرت کی دعا تو سب کو چاہیے, مجھے بھی چاہیے, ان کو بھی چاہیے, ہر ایک مسلمان کو چاہیے. پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے نا. بلکہ ہم لے جو بیٹھے مجھے یاد آ گیا, اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شہزادے سے فرماتے کہ جب لوگوں میں ہو تو یہ دعا بھی کر لیا کرو, اللہم اغفر لنا, اے اللہ ہماری مغفرت فرما. حضرت سیدنا لقمان حکیم مشہور ہے, حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ, یہ اپنے بیٹے کو نصیحت انہوں نے فرمائی کہ بیٹا وقتاً فوقتاً اللہم اغفر لی یہ کہہ لیا کرو,
کہ اللہ میری مغفرت فرما کہ بعض گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہے، ان میں تم نے یہ دعا کر دی تو اس لیے رب اغفر لی، یہاں اکیلے میں رب اغفر لی، یہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، اور صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں کی موجودگی میں اللہم اغفر لنا، کہ لنا جمع کا ہے نا، تو ہماری اے اللہ ہماری مغفرت فرما، یہ بھی کبھی کبھی یاد آ جائے تو ادائیں بزرگوں کی، بزرگوں کے کہنے میں بھی برکت ہوتی ہے، البرکت مع اکابرکم، ہے نا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بڑوں کے قول پر عمل کرنا اور اپنے ذہن سے کوئی اختیار کرنا یا بنانا، اس میں ظاہر فرق تو رہے گا۔ انور الاشارہ بہار شریعت میں پوری پوری ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے سالہ حج پر پورا پورا داخل ہے اس میں، بہار شریعت بحریت سے جو سیکھنے کو بیٹا، میری بھی توجہ نہیں تھی صرف، برسوں پہلے پڑھا تھا میں نے اس کو، تو کہ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا میں نے انو انیس میں شامل کر دیا ہے، کہیں بھی لفظ تبدیل نہیں کیا، جو اعلیٰ حضرت کے قلم سے جو نکلا ہے اس میں جو برکت ہے، میں ایسے الفاظ کہاں سے لاؤں، مزہ آ گیا مجھے تو، کہ بزرگوں کی زبان سے قلم سے جو نکلا وہ بھی برکت والا ہوتا ہے۔ اب حدیثوں کی دعا میں بھی بعض اوقات وہ اللہم اجرنی من النار حدیث پاک میں، تو ہم بولے سب میں بیٹھے ہوئے اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اور ہم کہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا، یہاں کوئی معنی میں فساد نہیں ہے، میری اپنی یوں سمجھتا ہے کہ میں اللہم اجرنا ہی کہوں، آمین کہنے والا دعا میں شامل ہو ہی گیا، یہ زبان مصطفیٰ نکلا ہوا ہے اللہم اجرنی من النار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اعلیٰ حضرت کی زبان مبارک یا قلم مبارک سے ادا ہوا لفظ برکت والا ہے، جس کے سکے کائنات کو برکتیں ملی، ان کے الفاظ کی برکتوں آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں، یوں بھی مطلب آپ جمع کرتے جائیں اور آگے بڑھاتے جائیں اس کو، اس طرح اتنی یہ مطلب ہے کہ اس کی برکتیں ہم کو ملے، ہم کو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اپنے تو نظروں سے ہی راستہ طے کریں گے، باقی عمل تو ہے نہیں۔ ہائے ہائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال کیا تھا؟ اپنا انداز تدریس اٹریکٹیو کیسے بنائیں تاکہ طلبہ بور نہ ہوں؟ اب یہ تو اللہ توفیق دے گی، پڑھانے والے تو خیر ہمارے یہاں تو اس طرح نہ ہوتا ہو، گالیاں بھی بعض اوقات بک رہے ہوئے، بات بات میں جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تدریس خود یہ حسن کا مجموعہ ہے، دین پڑھانا، دین پڑھانے میں حسن، یہ تو اس شغل کو، اس شعبے کو بعض لوگ اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے بدنما کر دیتے ہیں، اس کی بھی تعداد ہمیں ملی، کبھی کبھی سوشل میڈیا پر بھی کچھ نہ کچھ آج کل تو چل جاتا ہے، پہلے بھی یہ ہوتا ہی ہوگا، ان سے زیادہ ہوتا ہوگا، اب تو سوشل میڈیا سے لوگ ڈر کے کم کرتے ہوں گے، لیکن سوشل میڈیا بہت ساروں کی مطلب یہ کہ پولیں کھول کے رکھ رہا ہے، کیا کیا دنیا کو ہو رہا ہے، کیسے کیسے مقرروں کے اسٹائل آ رہے ہیں، کسی کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی پچھاڑ کھا رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس طرح نعت خوان ہو گیا انداز، طرح طرح کے پلے کبھی دیکھے نہیں تھے، وہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے اور لگام ڈال رہا ہے کہ تو مت کرنا ایسا، جگہ مذاق اڑائے گا لوگ بدزن ہوں گے، واقعی بدزن ہوتا ہے، اہل علم کو جھٹکے کھائے، وہ مطلب پتہ نہیں کیا کیا بات ہوگا، اگر اپنے آپ میں نہیں ہے تو مرفوع القلم ہے، اور اگر ہے اپنے آپ میں پھر کر رہا ہے، تو پھر جو لوگوں کو دوری کا سبب مذاق اڑانا، پھر ایک کی وجہ سے دوسروں کا مطلب امیج گرانے والوں کو موقع ملنا، یہ آپ میری باتیں شاید سمجھتے ہوں گے، تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس طرح کی کہ حیرت ہوتی ہے کہ اہل علم بعض اوقات اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کر کیا رہا ہے، وہ اتنا تھوڑا سا پیس ہوتا ہے اس کا کلپ وائرل کر دیتے، یہ بھی شرارتی لوگ کیا ہوتے ہوں گے، اس طرح کے کلپ میں تو بچتا ہوں، اگر پتہ ہے کہ کس کا ہے یا اندازہ ہو جاتا ہے الفاظ سے، ہمیں اپنے ہو سکتا ہے ذوق بڑھ گیا ہوگا، بچ جا گیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کیوں اس کو مطلب وائرل کرتے ہیں کہ کوئی مطلب لوگ علماء سے دور بھاگے،
لیکن بعضوں کا ہوتا ہے واقعی